अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, आल्सो डू कमेंट्स एंड सपोर्ट मी, थैंक यू। आज हमारे पास किस्त नंबर 1 का हिस्सा 2 है। चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। नावल तेरे इश्क के हिसार में, तहरीर मरियम शाह। किस्त नंबर 1 हिस्सा 2। शाह हवेली की सुबह हमेशा ही पुरवकार मगर खामोश होती थी। ये हवेली महज ईंट और गारे का मजमुआ नहीं थी, बल्कि पंजाब के इस खत्े में शाह खानदान की हैबत और ताकत की अलामत थी। हवेली का मरकजी दरवाज़ा इतना बुलंद था कि बाहर से देखने वालों की पगड़ियाँ गिर जाती। अंदर दाखिल होते ही एक वसी दालान था, जिसके चारों तरफ मेहराब वाले बरामदे बने हुए थे। हवेली की सबसे बड़ी और मुअत्तबर फर्द हशमत शाह थे। सफ़ेद बुराक दाढ़ी, चेहरे पर तजर्बे की लकीरें और हाथ में थामी तस्बीह उनकी शख्सियत को मज़ीद बावकार बनाती थी। वो अपने ख़ानदान के वाहिद फैसले साज थे। उनके 3 बेटे थे, जिनकी जिंदगियों के गिर्द ये हवेली घूमती थी। बड़े बेटे सिकंदर शाह मरहूम थे, जिनके बिछड़ने का गम आज भी हवेली की फिजाओं में रचा हुआ था। उनकी बेवा बेगम ज़हरा एक नहायत साबर और खामोश तबा खातून थी, जिन्होंने अपने शौहर के बाद अपने बच्चों को अपनी ममता के साए में समेटा हुआ था। इनके 3 बच्चे थे, आरेज शाह खानदान का वारिस और जलाल और गुस्से का पैकर, रोहन शाह जो आरेज से छोटा और मिजाज में नर्म था, और गुले शाह सबकी लाडली और इकलौती बहन। दूसरे बेटे महताब शाह थे, जो हवेली के कारोबार और ज़मीनों का हिसाब किताब देखते थे। उनकी अहलिया बेगम सरवत थोड़ी सख्त गैर मगर ख़ानदान को जोड़ कर रखने वाली खातून थी। उनके 2 बेटे थे, आहिल शाह और ज़ैन शाह। आहिल शाह अपने मिजाज में संजीदा मगर शरारत के वक्त सबका बाप था, जबकि ज़ैन अभी यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम था। तीसरे और सबसे छोटे बेटे मुर्तज़ा शाह थे, जिनकी कोई औलाद नहीं थी और वो अक्सर अपने कामों के सिलसिले में खामोश और अलग थलग रहते थे, मगर हशमत शाह के सामने उनका सर हमेशा झुका रहता था। हवेली के किचन में इस वक्त गहमा गहमी थी, जहाँ गुलेशा अपने रवायती शरारतों के साथ मौजूद थी। अरे ताई अम्मी, ज़रा देखें तो आहिल भाई ने मेरा फ़ोन छुपा दिया है। मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ और इन्हें अपनी मस्तियाँ सूझ रही हैं। गुले ने दुपट्टा सर पर जमाते हुए ऊंची आवाज़ में शिकायत की। आहिल शाह, जो वहीं कुर्सी पर बैठा नाश्ता कर रहा था, बेफिक्री से मुस्कुराया। ओहो गुले बीबी, इतना गुस्सा? वैसे भी तुम्हारे कॉलेज में पढ़ाई कम और बातें ज़्यादा होती हैं। फ़ोन मिल गया तो तुमने फिर से सहेलियों के साथ गप्पे मारनी हैं। आहिल, बाज आ जाओ, क्यों बच्ची को तंग कर रहे हो? बेगम सरवत ने आहिल को घूरते हुए कहा, मगर उनके लहजे में ममता की मिठास थी। अम्मी, आपकी ये लाडली बस नाम की गुले है, वरना काम इसके सारे कांटों वाले हैं। आहिल ने कहकहा लगाया और फ़ोन मेज़ पर रख दिया। गुले ने झपट कर फ़ोन उठाया और उसे आंखें दिखाते हुए बाहर की तरफ भागी। इसी दौरान ज़ैन और रोहन भी हंसते हुए दालान में आ गए। शाह हवेली का यह हिस्सा हमेशा ज़िंदगी से भरपूर रहता था, मगर हवेली के ऐन नीचे बने इस तारीख तय खाने से सब बेखबर थे, जहाँ एक मासूम जिंदगी सिसक रही थी। तय खाने की सीढ़ियों पर बूटों की चाप गूंजी
تو انایا کا دل سینے سے باہر آنے لگا۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے بھوکی پیاسی اس اندھیرے میں قید تھی۔ دروازہ کھلا اور آریز شاہ اپنی مخصوص رعبدار انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پانی کا گلاس اور خشک روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کھا لو اسے، میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں مر جاؤ اور میرا انتقام ادھورا رہ جائے۔ آریز نے وہ گلاس اور روٹی زمین پر رکھ دیے۔ انایا نے لرزتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے گھر جانے دیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میرے بابا مر جائیں گے میرے بغیر۔ آریز کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کے قریب جھکا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تمہارے بابا؟ جلال شاہ؟ وہ شخص جس نے میرے باپ کو قبر میں اتار دیا، وہ تمہارے لیے تڑپ رہا ہے؟ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ تڑپے، اسے احساس ہو جب کسی کا اپنا چھن جاتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ وہ قاتل نہیں ہے، وہ بہت اچھے انسان ہیں، انایا نے ہمت جمع کر کے کہا۔ آریز نے غصے سے اس کا بازو تھاما اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ خبردار جو میرے سامنے اس کی طرفداری کی، وہ ایک مجرم ہے اور اب تم اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کرو گے۔ ابھی تو صرف یہ اندھیرا ہے انایا شاہ، ابھی وہ وقت آنا باقی ہے جب تم اس حویلی کے دیواروں سے سر ٹکراؤ گی اور تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ انایا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر آریز کے ہاتھ پر گرے۔ ایک لمحے کے لیے آریز کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ وہ تپش اسے اپنے وجود تک محسوس ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا اور مڑ کر باہر نکل گیا۔ یونیورسٹی کے لان میں روہن اور زین بیٹھے کسی گہری موضوع پر بات کر رہے تھے۔ روہن، جو کہ ہمیشہ امن پسند تھا، آریز کے بدلے ہوئے رویے سے پریشان تھا۔ یار زین، تمہیں نہیں لگتا آریز بھائی کچھ زیادہ ہی خاموش اور پر اسرار ہو گئے ہیں؟ پاپا کے جانے کے بعد وہ جیسے ہنسنا ہی بھول گئے ہیں، روہن نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ زین نے اپنی کتاب بند کی اور سنجیدگی سے جواب دیا، بھائی، آریز بھائی پر پورے خاندان کی ذمہ داری ہے، اور پھر وہ زخم جو ابھی تک تازہ ہے، وہ جلال شاہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ مجھے بس ڈر ہے کہ انتقام کی اس آگ میں وہ خود کو نہ جلا بیٹھے۔ کاش ہم انہیں سمجھا پاتے کہ نفرت صرف بربادی لاتی ہے۔ روہن نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادل گھر آئے تھے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آریز شاہ انتقام کی اس آگ میں ایک لڑکی کو جھونک چکا ہے۔ رات کے پچھلے پہر شاہ حویلی کے مطالعے کے کمرے اسٹڈی روم میں آریز شاہ اکیلا بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ اسے بار بار وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب انایا کے آنسو اس کے ہاتھ پر گرے تھے۔ نہیں آریز، کمزور مت پڑو، وہ جلال شاہ کی بیٹی ہے، اس کے رگوں میں اسی شخص کا خون ہے جس نے تمہارا سکون چھینا۔ اس نے خود کلامی کی۔ وہ اٹھ کر دوبارہ تہہ خانے کی طرف گیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں تہہ خانے کی چابی نہیں بلکہ حویلی کے پچھلے حصے کے کمرے کی چابی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا انایا زمین پر ہی ڈھیر ہو کر سو گئی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ نیند میں بھی سسک رہی تھی۔ آریز نے اسے دیکھا، اس کی معصومیت اور بے بسی اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کا ارادہ کیا مگر پھر رک گیا۔ تمہاری سزا ابھی شروع ہوئی ہے، کل سے تم اس تہہ خانے سے باہر نکلو گی، مگر آزادی کے لیے نہیں، غلامی کے لیے۔ شاہ حویلی کی ملازمہ بن کر تم اپنی ہر سانس کی قیمت چکاؤ گی۔ وہ سرد مہری سے مڑا اور باہر نکل گیا، جبکہ انایا اپنے خوابوں میں اب بھی اپنے بابا کو پکار رہی تھی۔
اس سے بے خبر کہ آنے والی صبح اس کے لیے ایک نئی اور کٹھن آزمائش لے کر آنے والی ہے۔ جاری ہے۔